لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مکرم اور محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ کے اندر جنت میں جانے کا آسان راستہ اور طریقہ کیا ہے. دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ زندگی دے کر نہیں آیا ہے. کتنا ہی بڑا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، جج ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، بڑا مالدار ہو، ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر اس کو چلے جانا ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور امتحان کی جگہ بنا کر اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے. ایک وہ راستہ ہے جو آدمی کو ڈائریکٹ جہنم میں لے کر جاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو آدمی کو سیدھا جہنم میں لے کر جاتا ہے، جنت میں لے کر جاتا ہے. اور ان راستوں میں سے آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس فتنے کے زمانے میں، مصیبتوں کے زمانے میں، تکالیف کے زمانے میں، وہ راستہ یہ ہے کہ آدمی 4 طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرے. انشاءاللہ ان 4 طریقوں کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے جنت تک پہنچا دے گا. سب سے پہلا راستہ گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے بیان کیا، وہ شکر کا راستہ ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ ہر دن اس پر اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں نشان ہوتی ہے اس کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اسی شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ اسی انسان کے دل سے تکبر کو نکال دیں گے، اور آدمی لالچ سے بچ جائے گا، بخل سے بچ جائے گا، فضول خرچی سے بچ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ جو نعمتیں ہو رہی ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا مجھ پر احسان ہے، تو نہ تکبر کرے گا، نہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا ہوگا، نہ لالچ پیدا ہو جائے گی، نہ اسراف فضول اور فضول خرچ کرے گا. دوسرا جو راستہ ہے جنت میں جانے کا وہ ہے صبر. کون سا راستہ ہے؟ وہ صبر کا راستہ ہے. صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ہمارے طبیعت کے خلاف جو کام ہو جائے، ہمارے طبیعت کے خلاف جو کام ہو جائے، اس کام کے ہونے پر اپنے آپ کو ناجائز کام سے روکنے کا نام صبر. دن کے اندر سوچیے، ایک آدمی کوئی صبح سے لے کر شام تک ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور ہمارا کام ہوتا تو وہ کام ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے. لیکن اس ہونے پر ہم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ نہ اپنی زبان سے گالی نکال رہے، نہ سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہے، نہ کسی کا حق دبا رہے. تو اپنے آپ کو گناہ سے آدمی کیا کر رہا ہے؟ بچا رہا ہے. تو آپ گناہ سے بچا رہا ہے، تو اس گناہ سے بچانے کی وجہ سے جو وہ کام کر رہا ہے اسی کا نام ہے صبر. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کس جگہ پایا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ نے کس جگہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنے رب کو میرے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا. میرے ارادوں کے ٹوٹنے میں آدمی سوچتا ہے کہ میں آج کے دن جو ہے ایک دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا جاؤں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دوست کو کوئی کام آ گیا، وہ دوسرے راستے پر نکل گیا، آپ دوسرے راستے پر نکل گئے. آپ سوچ رہے تھے، آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن آپ کا ارادہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. تو یہ ارادہ کون توڑ رہا ہے؟ ارادہ کون عادت بنا رہا ہے؟ آپ نے لاکھ چاہا کہ یہ کام ہو جائے، لیکن ہو نہیں رہا ہے. اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی طاقت. ایک آدمی بس اسٹینڈ پر پہنچتا ہے کہ مجھے سامنے جانے کے لیے بس مل جائے، کولہاپور جانے کے لیے، پونا جانے کے لیے. پہنچ گیا اور اس کو معلوم پڑ گیا کہ 5 منٹ پہلے ہی بس وہ نکل چکی تھی.
تو آپ اس کی طبیعت کے خلاف کیا ہو گیا یہ؟ تو دن بھر میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہماری طبیعت کے خلاف میں بہت سارے کام ہوتے رہتے ہیں. اب اس پر کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم نے آسان نسخہ بتا دیا. اگر کوئی آدمی اس نسخے کو پڑھتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت کو آسان کر دے. طبیعت کے اعتبار سے بھی اور دماغ کے اعتبار سے بھی. کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس سے ہمارا دل اندر سے کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جا رہا ہے. اور دماغ بھی کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کا خراب ہونا ہوتا ہے. آدمی یہ کام میرا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا تو میرا دماغ کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے. تو آپ اس وقت قرآن شریف کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا کہتے ہیں وہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. اس لیے دیکھا حدیث کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے, جب بھی کوئی مصیبت یا غم پہنچے یا تکلیف پہنچے کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے, یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی جائیں گے. جو دولت ہے, جو جائیداد ہے, جو پراپرٹی ہے, جو اولاد ہے, یا خود ہماری ذات ہے. مصیبت کس پر آئے گی؟ یا تو خود اپنے آپ پر آئی, بیمار ہو گیا آدمی, یا اپنے اولاد پر آئی, اولاد کو کوئی کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا, یا آپ کی جائیداد مال پر پراپرٹی پر جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں بلکہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا. تو اب یہ آپ کی ذات پر آ رہی ہے, آپ کی اولاد پر آ رہی ہے, آپ کی مال اور پراپرٹی پر آ رہی ہے. تو قرآن شریف کہتا ہے جب یہ مصیبت آ جائے تو اس وقت زبان سے کیا پڑھے؟ انا للہ. اور اپنے دماغ میں کیا رکھے ترجمہ اس کا؟ بے شک ہم اللہ کے لیے, ہماری جو ذات ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو جو ہم ہیں اور ہماری ذات, اولاد ہے, ہماری مال ہے, پراپرٹی ہے, وہ سب کچھ کیا ہے؟ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے ہے تو آدمی کبھی یہ سوچے گا نہیں کہ مجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیوں مصیبت جو آئی وہ اللہ کی طرف سے مصیبت کو نکالنے والا تو نہیں, اللہ تعالیٰ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کو پڑھیں. چھوٹی سے چھوٹی مصیبت اور بڑی سی بڑی مصیبت پر یہ دعا پڑھنا چاہیے. اب اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دل اندر سے آدمی کا مطمئن ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ مصیبت ختم, اور دماغ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن دماغ گرم ہو گیا ہے مصیبت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, رات کے اندر ہوا آئی اور چراغ بجھ گئے. چراغ بجھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ دعا اس وقت بھی پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, چھوٹی سی چھوٹی اگر تکلیف بھی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس وقت یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. اس سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کو پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے, مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے, یا اس کو پتھر کی ٹھیس بھی پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لگنے پر اور کانٹے کے چبھنے پر ایک نیکی اس کے ثواب میں, اس کے نامہ اعمال میں بڑھا دیتے ہیں. ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. تو معمولی سی معمولی مصیبت اگر آدمی کو پہنچتی ہے یا بڑی سی بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے اور صبر کر لینا چاہیے. ملا نصیر الدین ایک بہت بڑے مذاقی آدمی گزرے ہیں, ان کے واقعات بہت ساری کتابوں میں ہیں, وہ بہت خوبصورت تھے, اور ان کی بیوی جو تھی وہ کالی کلوٹے تھی. ملا نصیر الدین, ملا جی کی جو بیوی تھی وہ بہت کالی کلوٹے. ملا نصیر الدین بہت خوبصورت تھے, تو کہنے لگے کہ ایک دن بیٹھے تھے مذاق میں کہنے لگے بیوی سے کہ ہم دونوں جنت کی. بیوی کہنے لگے ایسے کیسے ہم دونوں جنت کی؟ ہاں دیکھو میں اتنا خوبصورت ہوں, تم مجھے دیکھ کر شکر مناتی ہو کہ دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت شوہر دیا ہے, تو تم شکر کرتی ہو, اور میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میں اتنا خوبصورت اور میری بیوی اتنی کالی کلوٹی, تو میں صبر کرتا ہوں, تو ہم دونوں جنتی. تم شکر کر رہی ہو اور میں ادھر کر رہا ہوں, صبر کر رہا ہوں بھائی, تو ہم دونوں کیا ہے؟ جنتی. آپ دیکھیے جو آدمی جتنا بڑا عہدیدار ہوتا ہے, جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے, یا جتنا بڑا اس کا درجہ ہوتا ہے, اتنی مصیبت اس پر زیادہ آتی ہے. یہ بھی بات دماغ میں رکھ لیجیے آپ. اور جو آدمی جس کے پاس پیسہ کم ہے, چھوٹا گھر ہے, تو اس کو اتنی مصیبت نہیں آئے گی, اس کو کتنی آئے گی اس کے حساب سے.
تو جو آدمی جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے یا جتنا بڑا عہدیدار ہو، جتنا بڑا ایجوکیٹڈ ہو، جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوا ہو، جتنی جائیداد اس کے پاس ہو، اتنی بڑی مصیبت اس کو آتی ہے، اور جو آدمی جتنا غریب ہے اس کے اعتبار سے اس کی مصیبت آتی ہے، یہ بھی دماغ میں رکھ لینا چاہیے۔ اس لیے بڑے آدمی کو مصیبتیں بڑی آتی ہے اور چھوٹے آدمی کو مصیبتیں چھوٹی آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ دیا نہیں کرتے، اس لیے اللہ تیسرے بار میں فرما دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اس کے طاقت سے زیادہ اس کو بوجھ دیتے، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی کسی بندے کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے دو، پہلے شکر بتائیں گے اور دوسری چیز کیا ہے؟ صبر۔ یہ دو راستے ہو گئے حدیث کے اندر، بہترین حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کتنا بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کا معاملہ کتنا بہترین ہے۔ پھر آگے فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر ایک معاملہ اس کے لیے بہت ہی خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اور کیسے ذریعہ ہے خیر و برکت کا؟ تو اس کی وجہ بتائی ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوش کرنے والی چیز پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز سوائے مومن کی کسی مسلمان کو، کسی دوسرے آدمی کو حاصل نہیں۔ کسی مسلمان کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کو جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا اس کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کسی نے گفٹ دے دیا، کسی نے دعوت دے دی، کسی نے آپ کو کوئی کام کر دیا، اب یہ کام ہونے پر، گفٹ ملنے پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہر شکر ادا کرنے پر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے۔ اور کوئی تکلیف پہنچی تو آپ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو خاموش رکھ کے اپنی زبان سے پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف نگاہ لگائیں کہ مصیبت بھیجنے والے اللہ تعالیٰ اور مصیبت کو نکالنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو صبر کر رہا ہے آدمی، تو یہ بھی کیا صبر کرنے پر بھی کیا ملے گا؟ آدمی کو اجر ملے گا۔ اور کتنا بڑا اجر ملے گا؟ قرآن شریف کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کل میدان محشر کے اندر جنت کے جو ہے 8 دروازے، اس میں ایک دروازہ جیسے رمضان کا مہینہ گیا تو باب الریان ہے، اور ایک دروازے کا نام ہے باب الصبر۔ دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الصبر۔ جو صبر کرنے والے، دنیا میں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دروازے سے گزارے گا۔ فرشتے والے کتنا لکھنا چاہیے صبر کرنے والوں کو؟ قرآن کہتا ہے بے حساب، جس کی کوئی گنتی نہیں، اتنا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب، جس کی کوئی گنتی نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے صبر کرنے پر، نماز پڑھنے پر وعدہ ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اتنا اجر ملے گا جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کو۔ اس لیے پیچھے دروازہ رکھتا ہے جنت میں رہنے کا، باب الصبر، صبر کرنے والے لوگ۔ اور کتنا اجر ملے گا ان کو؟ اللہ کہیں گے کہ ان کا اجر اتنا ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی صبر کرنے والوں کا اجر جانتا۔ اس لیے آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے، ایک دم پہنچے تو واگنا نہیں بچانا چاہیے، زبان سے جزا و فضا کے الفاظ، بڑے بڑے الفاظ اللہ کی شان میں نہیں نکالنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عورت آئی، اس کو میگی کی بیماری، فٹ کی بیماری، فٹ آتی تھی۔ وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی مجھے فٹ کی بیماری ہے، آپ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مجھ سے عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو دعا کر دیتا ہوں، میں دعا میں کر دیتا ہوں، دعا کروں گا تو بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس بیماری پر راضی رہو، لیکن تم اگر اس بیماری پر راضی رہو اور صبر کرتی رہو تو انشاءاللہ جنت تمہاری مقدر ہے۔ تو عورت کہنے لگی چلو میں راضی ہوں، میں اس فٹ کی بیماری پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو اس عورت کو دیکھا، اس کو فٹ آیا کرتی تھی لیکن وہ اس پر راضی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مصیبت تمہارے لیے جنت کے لے جانے کا ذریعہ بنی۔ اب آدمی ایسا بھی نہ کرے کہ مصیبت کو ہو کر مانگے، ایسا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس صحابہ کو اور انبیاء کو اتنی ساری تکلیفیں اپنی کتابوں میں پڑھائے،
झेली तो भाई हमारा उतना ईमान पुख्ता थोड़ी है। तो कोई आदमी होकर मुसीबत न मांगे, हदीस में मना है। आप सब ने इरशाद फरमाया कि भाई कोई आदमी मुसीबत को न मांगे, हमेशा अल्लाह ताला से आफियत मांगे। क्या मांगे आदमी? हमेशा आफियत, सुकून और इत्मीनान की हालत में आदमी जितना इबादत कर सकता है उतना मुसीबत की हालत में इबादत नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई नियामत मिल जाए तो शुक्र करे, और अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो क्या करे? सब्र करे। ये दोनों दो चीजें हो गई जन्नत में जाने की दो रास्ते, दो चीजें जन्नत में जाने की, जो चार चीजें बताई उसमें से दो चीजें। तीसरी चीज है इस्तिग़फ़ार करना। क्या करना है? इस्तिग़फ़ार। छोटा से छोटा गुनाह हो जाए, बड़ा से बड़ा गुनाह हो जाए, अल्लाह से माफी मांगे, फौरन माफी मांगे। और कैसे मांगे माफी? आजकल हम दुआ मांगते हैं, ऐसी माफी ना मांगे। दो इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, कुछ लोग तो बस जिसको उसको दुआ के अंदर खुदा दिखता नहीं, उसको दुकान पर दरवाजा दिखता है, गाड़ी की चाबी दिखती है कि गाड़ी कहाँ से लेकर जा रहे हैं। और हमारे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब अल्लाह उनकी उम्र बरकत फरमाए, अब फरमाया करते हैं कुछ दुआ ऐसे ऐसे ऐसा हाथ घुमाए, जैसे बीड़ी बना रहा है। क्या बना रहा है? बीड़ी बना रहा है। दुआ में बीड़ी बना रहा है, ऐसे बीड़ी बनाया तो कहा कि कुछ लोग दुआ में बीड़ी बनाते हैं। दुआ आदमी शर्मिंदा होकर मान गया अल्लाह से कि गुनाह हो गया अल्लाह ताला, अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। और इस्तिग़फ़ार कहा इसको जाता है कि आदमी गुनाह करे, गुनाह करने के बाद अंदर से भी शर्मिंदा हो कि अल्लाह ताला मैंने ये क्या कर दिया। जो रात दिन उस पर नियामतें निछावर कर रहा है, जो खाने दे रहा है, पीने दे रहा है, साथ दे रहा है, सारी नियामतें दी है, अब मैंने उसकी नाफरमानी कर ली। अब अल्लाह ताला से शर्मिंदा होकर माफी मांग लिया और इरादा करे कि अब इस गुनाह को मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब क्या करें? दूसरे दिन और वो गुनाह हो गया और तौबा करे। उलमा ने लिखा है कि 70 मरतबा अगर कोई किसी एक गुनाह को करता है और 70 मरतबा माफी मांगता है तो माफी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर लेगी। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि भाई चलो माफ कर रहे अल्लाह ताला तो जानबूझकर गुनाह नहीं कर रहा है, ऐसी माफी नहीं। माफी किसको कहा जाता है? दिल अंदर से शर्मिंदा हुआ आदमी का। इसलिए किसी शायर ने कहा, जान मेरी तौबा शिकन, तौबा मेरी जान शिकन, जान मेरी तौबा शिकन, तौबा मेरी जान शिकन। सामने प्यारे पड़े हुए ढेर पैमानों के, सामने प्यारे पड़े हुए हैं ढेर पैमानों के। बहुत अच्छी बात है, शायर का शराब पीने की आदत थी तो जाम कहा जाता है शराब के प्याले को। तो कहता है जाम मेरी तौबा शिकन, यानी जो शराब का प्याला है वो मेरी तौबा के प्याले को तोड़ देती है। शराब का प्याला जो है वो मेरी तौबा को क्या कर देती है? जो मैंने अल्लाह से तौबा मांगी, शराब पी ली, तौबा मेरी टूट गई। और तौबा मेरी जान शिकन, और जब मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ तो शराब छोड़ देता हूँ। शराब क्या कर देता हूँ? छोड़ देता हूँ। फिर दोबारा शराब पीता हूँ, फिर गलती कर ली, फिर तौबा कर ली, फिर शराब पी ली, और फिर कहता है सामने पड़े हुए प्याले पैमाने, ढेर पड़े हुए पैमाने, पैमाना कहते हैं वही जाम के प्याले को, शराब के प्याले को पैमाना कहते हैं। तो शायर कहता है कि मैं तौबा करता हूँ और फिर मुझसे गुनाह हो जाता है। गुनाह क्या हो जा रहा है? शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, फिर दोबारा अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दीजिए। अब इस तौबा की वजह से वो शराब का प्याला मुझसे छूट गया, चंद दिन गुजर गए और शराब का प्याला हाथ में आ गया और मेरी तौबा टूट गई। लेकिन हर मर्तबा गुनाह कर रहा है, हर मर्तबा क्या कर रहा है? माफी मांग रहा है। इसलिए 1000 मर्तबा भी अगर कोई आदमी एक ही गुनाह अगर 1000 मर्तबा भी करता है तो 1000 मर्तबा भी तौबा मांगने की आदत आदमी क्या कर ले? डाल ले। तौबा मांगने की आदत डाल ले। जब भी छोटा गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह, बस इतना ज़बान से कहना है। अगर आदमी को अरबी नहीं आती तो उर्दू के अंदर बोलते हैं कि अल्लाह ताला मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने ये गुनाह कर लिया, अब इंशाअल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, अब इंशाअल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। अगर आदमी इसकी आदत डाल देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो पुरानी गुनाह आदमी की जिंदगी के अंदर हुए उसको माफ फरमा देते हैं। अब उलमा ने लिखा है इस बारे में, इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। पुराने ज़माने में कोई आदमी बहुत बड़े गुनाह करके बैठा है, अब वो ये सोचता है कि मेरे सारे गुनाह माफ हो जाए, सारे गुनाह क्या हो जाए? मेरे माफ हो जाए, ये सोचता है। अब आदमी एक काम कर ले, जो पुराने ज़माने में जितने गुनाह हुए उनको याद करे, एक साथ याद करे और बैठकर अल्लाह से दिल लगाकर माफी मांगे। दिल लगाकर क्या करे?
کہ میں اور میرا اللہ، میں اور پورے گناہ کو اللہ کے سامنے گنا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں گنانے کی ضرورت، اس کے سامنے گنا ہے اللہ کے سامنے۔ اب اللہ کے سامنے آپ نے معافی مانگ لی، اب دوبارہ اس کو زندگی میں یاد نہ کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے آدمی کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، پرانے گناہوں کو لا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، پست ہمت ہو جاتا ہے، یا کیا ایسے کیسے میں نے تو پہلے بہت گناہ کر دی، تو نہیں، آپ نے گناہ کر لیے، آپ نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بلکہ کل کا میدان محشر کے اندر ایسا ہوگا جو فرشتے ہیں اعمال لکھنے والے جو رات اور دن لکھ رہے ہیں، نیکی سے یہ کی، برائی سے یہ کی، کل میدان محشر کے اندر جب فرشتے رجسٹر کھولیں گے اللہ کے سامنے، اللہ بولیں گے بھائی لاؤ رجسٹر لاؤ اس کا، اس نے کیا کیا نیکی کی، کیا کیا گناہ، تو کھولیں گے تو دیکھیں گے یار فرشتے کہیں گے یار تو ہم نے لکھا ہوا تھا کہ بھائی اس نے رات کے اندر یہ گناہ کیا، اور نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھی، ماں باپ کا حق دبایا، اس کا یہ کیا، تو دیکھیں گے تو وہاں سے تو سب ایسے ربڑ سے آپ پینسل سے لکھ دیں کسی صفحے پر اور اس کو ربڑ سے مٹا دیں تو چیز کیا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی، گویا کہ آپ نے اس پر لکھا ہی نہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ نے اس پر لکھا ہی، تو میدان محشر کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہیں گے اس کا نام ہے عمل لاؤ، رجسٹر لاؤ اس کا، اس نے کیا کر لیا دیکھ لیتے، تو فرشتے کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اندر سے جو گناہ کی جگہ ہے وہ سب غائب ہے، نیکیاں اپنی لکھی ہوئی ہے، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا مسئلہ ہے، کسی نے مٹا دیا اس کی گناہ، تو اللہ کہیں گے ہم نے مٹا دیا، ہم نے کیا کر دیا اس کی گناہ مٹا دی، تو آدمی اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرماتا ہے، لیکن پرانے جو گناہ ہیں جو آدمی نے کیے ہیں، آدمی سچے دل سے 2-4 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کے بعد پھر آئندہ زندگی جب شروع کرے نئی زندگی، اس کے اندر پھر پرانے گناہ کو یاد نہ کرے، پھر پرانے گناہوں کو، اس لیے پرانے گناہوں کو یاد کرے گا تو آگے عبادت کرے گا جو اس کے اندر کم ہمتی پیدا ہو جائے گی، آدمی کیا پیدا ہو جائے گی، کم ہمتی پیدا ہو جائے گی، اس لیے آئندہ زمانے کے اندر جو بھی گناہ کرے فوراً توبہ کرے، گناہ کرے فوراً، گناہ آدمی کرنا نہیں چاہیے لیکن گناہ کے اندر لذت رکھی ہوئی، کیا رکھی ہوئی گناہ کے اندر، ارے بھائی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے سامنے کھانے کے لیے سونے کے پہلے میں کانٹے دار چیزیں لا کر کانٹے لا کر چیزیں کھائے نا مجھے، اس کے اندر لذت، اور ایک صافی پیالے میں اگر اس کو چکن 65 پیش کیا جائے تو بھائی تو وہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، شروع پڑ جائے گا، وہ کہے گا یہ تو ہمارے لیے، تو لذیذ چیزوں کی طرف آدمی کا اندر خود بخود اس کی طبیعت لپکتی ہے، تو گناہ کے اندر لذتیں ہوتی ہیں، اس لیے آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی، آدمی چاہتا نہیں ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اس کی طرف کیا ہوتا ہے، لپکتا ہے، اس لیے آدمی کیا کرنا چاہیے، گناہ ہو جائے فوراً، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے تو شیطان نے ان کو بہکایا، دنیا کے اندر جب آئے تو اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شیطان جو ہے نا، شیطان کے بارے میں بہت آپ کی ایک چیز یاد رکھیے، شیطان جو ہے ہم سے زیادہ تجربہ کار ہے، اس سے زیادہ تجربہ کار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی ہم سے دنیا بنایا اس سے پہلے سے شیطان، اور موت کے بارے میں اس کو قیامت دن کب موت آئی گی، سمجھ رہے بات؟ ہاں، تو جو جتنا بڑا رہتا ہے، جس کی عمر زیادہ رہتی ہے تجربہ اس کو اتنے زیادہ، تو ہم سے زیادہ کیا ہوا، وہ تجربہ کر، ہم سے زیادہ کیوں آ رہا ہے، ہم سے زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، وہ اس کو پڑھایا کرتا تھا، تو جو ہم سے زیادہ تجربہ، جو ہمارا دشمن سامنے کو ہے وہ آدمی ہے، وہ شیطان ہے جس کو علم بھی زیادہ ہے اور تجربہ بھی زیادہ، تو آدمی کیا ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اگر کوئی آدمی جس کا وزن 30 کلو ہو اور اس کے سامنے 100 کلو کا آدمی کھڑا ہو جائے تو ڈرے گا نا بھائی، کہ یہ ہتھی لا کر کھڑا کر کے چوٹی کے سامنے، تو ڈرے گا وہ، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو جنت سے ہم کو دنیا میں پہنچا دیا، جو راحت کی جگہ تھی وہاں سے نکال کر یہاں پر پہنچا دیا، اب شیطان اتنے داؤ پیچ کھیلتا ہے، اتنا نوکر و فریب کرتا ہے، اب اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے، کچھ تو راستہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بچنے کا ایک راستہ ہے، چاہے شیطان کتنی ہی داؤ پیچ تمہارے ساتھ کھیلے، کتنا ہی تمہیں جنگ کے اندر ہرا دے، ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے، استغفار کریں، کیا کریں، استغفار، اللہ سے معافی مانگیں، اور جب آدمی استغفار کرے گا چاہے کتنے ہی بڑے گناہ
शैतान के दाव पेच की वजह से हो गए वो आदमी से, आदमी अगर सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग लेगा तो अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह को भी क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। इसलिए शैतान से बचने के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को हथियार दिया। वो हथियार क्या है? इस्तिग़फ़ार। क्या है वो? इस्तिग़फ़ार। तो आप इस्तिग़फ़ार क्या डालें। इसलिए हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास तूबू इलल्लाह वस्तगफिरू, ये लोगों अल्लाह ताला से तौबा करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो। फ़इन्नी अतूबु इलैहि फ़िल यौमि मिअता मर्रतिन, इसलिए कि मैं रोजाना सुबह और शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। सुबह और शाम क्या करता हूँ मैं? इसलिए मेरी जमात के अंदर जो पाबंदी कराई जाती है कि भाई दरूद शरीफ पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। कितनी मरतबा? सुबह में 100 मरतबा और शाम में असर के बाद 100। इसकी पाबंदी कराई की जाती है इसलिए कि आदमी अगर शुरू में इबादत करता है तो उसका ध्यान मुकम्मल अल्लाह की तरफ होता नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ध्यान अल्लाह की तरफ बढ़ते जाता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो शुरू में अगर उसको दाढ़ी में, बालवाड़ी में, पहली दूसरी में तो जाके खेलता है, लेकिन जब उसके दिन गुजरते हैं तो खुद ब खुद क्या करता है, पढ़ना शुरू कर देता है। इसी तरह इबादत का ये है कि आदमी जब शुरू में इबादत करता है तो ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फिर अल्लाह की तरफ ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इसलिए आदमी क्या करे, सुबह और शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत डाली।